تو یہ جو کان میں دوائی ڈالی جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، آنکھ میں دوائی ڈالنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانا، تیل لگانا، اس سے بھی روزہ، البتہ تیل رگڑائی نہ کرنے لگ جائے تاکہ اس کا اثر نیچے دار دماغ تک پہنچ جائے، ویسے تیل لگانا، سرمے لگانے سے روزہ، البتہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کچھ دمے کے مریض ہیں لوگ، وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں ہینڈلر کے کیا ہے، ہاں وہ جو کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھاپ لینے سے بھی روزہ کیا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، آکسیجن لگا دیتے ہیں تو اس سے ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی کوئی بندہ بھول کے کھا لے، بھول کے کھانے پینے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، کوئی بھول کے کھا رہا ہے، بندہ کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، دوسرا بندہ دیکھ لے تو اس کو بتائے بھی نہیں کہ بھئی روزہ ہے تو کیا کر رہا ہے، شریعت کہتی ہے اللہ نے اس کو کھلایا ہے، کھانے دے، کمزور ہے، ہاں البتہ اگر طاقتور ہے پھر اس کو بجا، اللہ کے بندے روزہ نہیں ہے پھر بتا دے، اگر وہ کمزور ہے، دیکھو شریعت نے کتنا لحاظ کیا ہے، بوڑھے کا لحاظ کیا ہے، بھول کے کھا رہا ہے، کھانے دو اس کو، تم نہ بتاؤ اس کو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کو اللہ کھلا رہا ہے، خدا پلا رہا ہے، بھول کے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی یہ جو تھوک اندر بنتی ہے اس کے نگل لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، باہر سے نہ لی جائے، اندر میں جو تھوک وغیرہ ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی فرق۔ اگر کوئی خون نکل آیا دانت میں، پھر دو صورتیں ہیں، اگر اس کو تھوک ڈالی ہے اس نے، تھوک غالب ہے، تھوڑا سا خون ہے، اگر اس طرح کا وہ نگلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ تھوک کے اوپر خون غالب آ گیا ہے، زیادہ سرخی ہو گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اتنے خون کے ساتھ بھی۔ باقی قے آ جاتی ہے، قے کے آنے سے بھی روزہ ٹوٹتا کوئی نہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ آئے تو اس کو باہر ہی نکال دے، اگر پھر اندر لے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے کے برابر کوئی چیز دانتوں میں پھنسی تھی، وہ نکل لئی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان مسائل کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ عام لوگ پوچھتے ہیں، وہ 3 دن سے کوئی لوگ پوچھ رہے تھے، چلو میں نے کہا سب کو بتا دیں، یہ جو اذان آتی ہے اور لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ان کا بالکل روزہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اصل اذان جو ہے اس پہ روزہ بند کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اذان 1 منٹ لیٹ بھی ہو سکتی ہے اور تم اذان کی انتظار میں کھاتے رہو، 1 منٹ بھی اگر تم سحری اوپر کر لو گے تو روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ثم اتموا الصیام کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کب تک کھانا ہے؟ صبح صادق تک کھانا ہے، صبح صادق جب ہو جاتی ہے اس کے بعد اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، اذان کوئی نہ بھی دے تب بھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے روزے کا، صبح صادق ہو گئی، اذان 2 منٹ لیٹ ہو گیا، مؤذن کوئی حاجت ہو گئی، یہ یاد نہ رہا تو تم کیا سمجھو گے اذان آئے گی تو پھر بس کریں گے، کھاتے رہو پیتے رہو؟ نہیں، ہاں سارا اذان ال کے نہیں پڑھ دو نا، آپ خیال رکھو، تمہیں پتا ہو کہ روزہ کتنے بجے بند ہوتا ہے، تم اس ٹائم پہ روزہ کھانا بلکہ 1-2 منٹ پہلے بس کر دیا کرو، 1 منٹ کم از کم پہلے بس کر دیا کرو، کیونکہ ٹائم جو داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک لقمہ بھی کھاؤ گے تو تمہارا روزہ کوئی نہیں ہوگا، جب ٹائم ختم ہو گیا تم نے کھا لیا بس، کوئی روزہ شکا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت احتیاط، ایک حدیث ذکر کرتے ہیں لیکن اس حدیث کا انہوں نے معنی نہیں سمجھا، وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اذان آ گئی اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہے تو وہ کھاتا پیتا رہے، اذان جب تک آتی رہے وہ کھاتا پیتا رہے، کوئی گناہ نہیں۔ اصل میں مسلم میں حدیث ہے کہ اذانیں 2 تھی، حضور کے دور میں 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما۔ حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے، کون سی اذان دیتے تھے؟ تہجد کی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نبینا صحابی تھا، یہ صبح صادق کی اذان دیتا تھا اور یہ آپ نہیں دیتا تھا، اس کو کوئی آ کے بتاتا کہ صبح صادق ہو گئی ہے پھر یہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر اذان شروع کرتا تھا، کیونکہ یہ نبینا تھا، اس کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ صبح صادق ہوئی ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے نا کہ تمہارے ہاتھ میں برتن ہے اور اذان آ رہی ہے تو تم کھاتے پیتے رہو، وہ حضرت بلال کی اذان کے متعلق فرمایا کہ بلال چونکہ تہجد کی اذان دیتا ہے، وہ سحری کی اذان نہیں ہوتی، صبح صادق کی اذان نہیں ہوتی، اس لیے تم کھاتے پیتے رہے کرو۔ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتا ہے تو فرمایا اس وقت تم کھانا پینا چھوڑ دیا کرو۔
اصل میں وہ حدیث ان نے سمجھی نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا کہ جب تک اذان آتی رہے تو کھاتے پیتے رہو، کوئی روزہ نہیں۔ یہ بات غلط ہے، اذان جب شروع ہو جائے تو روزہ بند ہو جاتا ہے، لہذا اذان سے پہلے 1 منٹ بند کر لیا کرے روزہ، تاکہ روزے ہمارے خراب نہ ہو۔ باقی احتلام جو ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے انسان پھر غسل کرنا ہے۔ البتہ غسل کا طریقہ سمجھ لو، غسل پھر کیا کرنا ہے؟ غسل اس طرح کرنا ہے کہ تم نے غرارے نہیں کرنی، ہاتھ میں زیادہ پانی نہیں چڑھانا کہ اندر حلق میں بھی چلا جائے، ورنہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے شک تمہارا ارادہ نہیں ہے حلق میں پانی پینے کا، لیکن وہ چلا گیا زبردستی، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے تم نے غرارے نہیں کرنے، ناک میں زیادہ پانی نہیں چڑھانا، آنکھ کھلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ جب افطار کر لو نا اس کے بعد غسل کر سکتے ہو تو دوبارہ کر لو، نہیں کر سکتے تو تم پھر اس کے بعد غرارے بھی کر لو اور ناک میں بھی صحیح پانی چڑھا لو، ٹھیک ہے؟ جس کو نہانا واجب ہو گیا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ باقی روزہ اگر اس طرح ٹوٹ گیا، تم وضو کر رہے ہو، وضو کرتے پانی چلا گیا حلق میں، حالانکہ تمہارا روزہ تھا تو تمہارا روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ تم نے کھانی پینی کوئی شے نہیں، کھانی پینی کوئی شے نہیں ہے مغرب تک۔ اس کو کہتے ہیں تشبہ بالصائمین، روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ اس بندے نے کرنی ہے۔ البتہ رمضان کے بعد پھر یہ روزہ جو ٹوٹ گیا ہے بعد بھی اس نے رکھنا ہے۔ اسی طرح عورت نے روزہ رکھا، صبح اس کو حیض آ گئی، حیض نفاس والی عورت صبح روزہ رکھا تھا، اب کیا کرے؟ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تشبہ بالصائمین کرے کہ وہ بھی مغرب تک کچھ کھائے پیے نہیں، افطاری تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ البتہ اس کا روزہ نہیں ہوگا یہ، لیکن بعد میں اس روزے کی اس نے کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے۔